الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ نے تلاوت کلام پاک سماعت فرمائی، آیت نمبر 6 سے لے کے آیت نمبر 9 تک کی آیات آپ نے سماعت فرمائی ہے۔ تو آئیے اب ہم آگے چلتے ہیں۔ جو کل تک کی آیات تھی اس میں ہم نے فتنے کے تعلق سے بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھا۔ وہ فتنہ جسے چال بازیاں کہا جاتا ہے، جسے فریب کاریاں کہا جاتا ہے، جسے شیشہ چھوڑ دینا کہا جاتا ہے، جسے فتنے کہا جاتا ہے۔ ایسے فتنے جس سے خود بھی نہ فتنہ بن جائے اور نہ مطلب جو ہے دوسرے جو فتنے کرتے ہیں اس سے اپنے آپ کا بچاؤ کیا جائے۔ اس کی طرف اللہ رب العالمین نے بڑی تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے باتوں کو وضاحت کیا آیتوں کے روح سے، اور پھر مطلب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے عملی نمونے اور پلس مطلب جو ہے ان کے احادیث کریمہ کے ذریعے سے ہمارے سامنے بہت ساری باتیں پیش کی گئی۔ اللہ رب العالمین بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آیت نمبر 6 میں ارشاد فرماتا ہے، انہی لوگوں کے طرز عمل میں تمہارے لیے اور ہر اس شخص کے لیے اچھا نمونہ ہے جو اللہ اور روز آخر کا امیدوار ہو۔ یعنی اس میں کہا گیا کہ جو لوگ اس بات پر، جس بات کی تلقین وضاحت کے ساتھ، جس کے رولز اینڈ ریگولیشنز اور جس کے اصول و ضوابط کو بڑی تفصیل کے ساتھ جو پچھلی آیتوں میں تفصیل کے ساتھ بتایا گیا، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ ان باتوں کی اتباع کرنا، اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنا اور انہی باتوں پر عمل کرنا تمہارے لیے کیا ہے؟ ایک عملی نمونہ ہے، ایک مطلب جو ہے ماننے والے، اچھا طرز عمل اختیار کرنے والے شخص کے لیے یہی طریقہ کار اپنانا اور اسی کے مطابق جنت کی امید اور پھر اللہ رب العالمین کے پاس سرخ روی نصیب ہونے کی امید کی جا سکتی ہے۔ یہ کہہ کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس سے کوئی منحرف ہو تو اللہ بے نیاز ہے اور اپنی ذات میں آپ محمود ہیں۔ یعنی وضاحت کے ساتھ کہا گیا کہ جو لوگ ان باتوں کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، چال بازیاں کرتے ہیں، مکاریاں کرتے ہیں، فریب کاریاں کرتے ہیں، گٹھ جوڑ کرتے ہیں، دوستیاں کرتے ہیں، احکام و اصول ضوابط کو مطلب پس پش ڈال دیتے ہیں اور لاپرواہی اختیار کرتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ جو ایسے لوگ ہیں جو وہ منحرف ہونے والے، انکار کرنے والے لوگوں میں شمار کیے جائیں گے، اور اللہ رب العالمین کو ایسے لوگوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے اور نہ یہ مطلب جو ہے امید کی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ دین کے کسی راہ میں کام کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ تمہاری عبادت کا، تمہاری مطلب دوستیوں کا یا تمہاری بات کو ماننے کا اللہ رب العالمین کوئی محتاج نہیں ہے کہ اس کے پاس ہزاروں کروڑوں فرشتے موجود ہیں جو اس کی اتباع کرتے ہیں اور اس کی بات مانتے ہیں، اس کے آگے سر بسجود ہوتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی مطلب اس کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا کوئی وہ محتاج نہیں ہے۔ ہاں البتہ اپنے فائدے کے لیے تم چاہتے ہو کہ اللہ کے پاس برگزیدہ ٹھہرائے جاؤ، تم چاہتے ہو کہ عرش کے سائے تلے تمہیں جگہ نصیب ہو جائے، تم چاہتے ہو کہ پل صراط پر خیر و عافیت کے ساتھ گزرے، اور تم چاہتے ہو کہ جنت النعیم میں داخلہ ممکنات ہو جائے، اور تم چاہتے ہو کہ تمہارا آسان حساب ہو جائے، تو تم چاہتے ہو کہ اللہ رب العالمین تم پر نظر عنایت اچھی طرح گاڑ دے، تو تمہیں چاہیے کہ تم انحراف کرنے سے، یعنی جو احکام و ضوابط بیان کیے گئے ہیں ان کا پاس و لحاظ رکھنا، اس بات کو ماننا اور ان تمام مطلب باتوں کو اپنی زندگی میں جاری کرنا، یہ ہر مومن کا شرط اولین فرض ہے۔ اس کی جو اتباع کرے گا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ نمونہ ہے جو انسانوں کو سرخروی عطا کرتا ہے۔ جو اس سے منحرف ہوتا ہے، اللہ رب العالمین ان تمام باتوں سے بے نیاز ہے۔ تم چاہو تو نیکیوں کے راستے پر چلو اور انعام یافتہ بن جاؤ، اور اگر اس سے منحرف ہوتے ہو تو پھر سزاوار ٹھہرائے جاؤ گے اور اس کے نتیجے میں جہنم تمہارا مقدر مطلب بن جائے گی۔ اب تمہارے اختیار میں ہے، ہم نے تمہارے لیے آزادی انتخاب رائے دے دیا ہے، یعنی عقل دے دی ہے اور انتخاب تمہارے ہاتھوں میں ہے، راستے تمہارے آس پاس مطلب کھول دیے گئے ہیں، اور کسوٹی یعنی قرآن مجید تمام مطلب باتوں کو کھول کھول کر رکھ کر تمہارے سامنے پیش کر دی گئی ہے۔ جو ان باتوں کی اتباع کرے گا وہ
کامیاب ہوگا. جو ان باتوں سے انکار کرے گا منحرف ہوگا یا پھر پیچھے ہٹے گا, لاپرواہی دکھائے گا یا غفلت سے مطلب جو ہے دو چار ہوگا, تو پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں بے نیاز ہوں اور تمہاری مجھے کوئی عبادت کی حاجت نہیں ہے. یہاں ان باتوں کا اختتام ہوتا ہے اور یہ پورا رکوع مطلب سورہ ممتحنہ کا پہلا رکوع اختتام پذیر ہوتا ہے. یہ بات تمام کہنے کے بعد یہاں اس کے بعد پھر وہی باتوں کو دوبارہ مطلب جو ہے نئے رولز اینڈ ریگولیشنز کے ساتھ مطلب اللہ رب العالمین نے دوسری باتیں ارشاد فرمائی ہیں. آئیے دیکھتے ہیں آیت نمبر 7 میں اللہ رب العالمین کیا ارشاد فرماتا ہے. ارشاد فرمایا گیا, بعید نہیں کہ اللہ کبھی تمہارے اور لوگوں کے درمیان محبت ڈال دے جن سے آج تم نے دشمنی مول لی ہے. اللہ بڑی قدرت والا اور وہ غفور الرحیم ہے. حالات مطلب اس وقت یہ آ گئے تھے کہ مکے والے لوگ مشرکین مطلب ہیں, اور ان میں سے کچھ مٹھی بھر لوگ ہیں جو آٹے میں نمک کے برابر ہیں, وہ لوگ اللہ کے دین کے خاطر اسلام میں داخل ہو گئے ہیں, اور ان کا یہ حال ہے کہ ان پر ظلم و ستم مطلب ڈھایا جا رہا ہے. جب ہجرت کر کے وہ مدینہ جانے لگے تو بہت سارے مطلب صلح حدیبیہ کا ہم نے تمام مطلب جو ہے قصہ ہمیں معلوم ہے کہ وہاں انہوں نے جو کام کیا ان کے رشتہ داروں کو, ان کے بچوں کو, ان کی جائیدادوں کو اور ان کے مطلب جو ہے اہل و عیال کو مطلب پیچھے روک لیا, اور زبردستی ان سے کہا گیا کہ اب آپ ان کے ساتھ نہیں جا سکتے. ایسے کئی لوگوں کی مثالیں مطلب جو ہے ہمیں اس سیرت کے پنوں سے معلوم ہوتی ہے کہ کس طرح سے ظلم و ستم انہوں نے ڈھایا تھا, اور کس طرح سے انہوں نے وہاں کے لوگوں کو ظلم و ستم کے ذریعے سے انہیں روکنے کی کوشش کی تھی. جب ایسے حالات مطلب پیش آئے تو ہم نے دیکھا کہ لوگ مطلب جو ہے پریشان حال ہیں, اور جو اللہ رب العالمین نے خونی رشتے جہاں پہ بنائے ہیں, بے شک یہ غیر مسلمین تھے مگر یہ خونی رشتوں کی اپنی ایک چاہ ہوتی ہے, اپنی ایک مطلب محبت ہوتی ہے, اور اپنی مطلب جو ہے اسے حاصل کرنے, اسے اس کی قربت اختیار کرنے اور اس کی محبت میں گرفتار ہونا ایک فطری عمل ہے جو وہاں پہ پیش آ رہا تھا. بہت سارے لوگ مطلب تھے جو اپنی بیوی بچوں کو چھوڑے گئے ہوئے تھے. ان میں ہم نے پیچھے مطلب جو ہے جو اسٹارٹنگ میں جو واقعہ دیکھا تھا اس میں حاطب ابی بلتہ کا واقعہ تھا. ان کی محبت کیا تھی, ان کے اہل و عیال, ان کی ماں جو ان خونی رشتوں کے ساتھ بندھے ہوئے تھے, یہ رشتے وہاں پیچھے رہ گئے تھے, جس کی بنا پر وہ ان کو بچانے کی خاطر بدری صحابی جنہیں اللہ رب العالمین نے بخشش کا اعلان کر دیا ہے, ایسے صحابی نے غلطی کی اور ایک راز انہوں نے فاش کر دیا. اس کی وجوہات کیا, اللہ رب العالمین ان آیت کے ذریعے سے بتاتا ہے کہ وہاں پہ ایسا خلجان مطلب جو ہے برپا تھا, اور حالات یہ ہو گئے کہ جب ایسے ہی حالات کے اندر ایک تو رشتہ داریاں دور ہو گئی ہیں, ان کی مطلب چاہ ان کے اندر موجود ہے, اور وہ مطلب دوسرا حالات یہ ہو گئے کہ جنگیں وہاں پہ لڑی گئیں, جنگ بدر, جنگ احد وغیرہ. ان حالات میں یہ ہوا کہ وہاں کے رشتے مطلب جو ہے غیر مطلب جو ہے کفر کے مد میں آ کر ان کے سامنے مطلب جو ہے نبر آزما ہو گئے, یعنی آمنے سامنے ہو گئے, جس کے نتیجے میں کوئی باپ اپنے مطلب بیٹے کے گلے پر مطلب جو ہے تلوار رکھ رہا ہے, اور کوئی بیٹا اپنے باپ کے مطلب اس پہ تلوار رکھ رہا ہے, کوئی بھائی بھائی کے اوپر رکھ رہا ہے, کوئی مطلب جو ہے اپنے رشتہ داروں کے مطلب گلوں پر چھری رکھ رہا ہے, صرف اس وجہ سے کہ یہ دونوں ٹکڑے ہو گئے تھے, ایک کفر میں مبتلا تھا اور ایک ایمان میں مبتلا تھا. ایسے حالات میں لوگ پریشان حال, ذہنوں کے اندر مختلف قسم کے خلجان مطلب مبتلا ہیں. تو ایسے وقت میں اللہ رب العالمین اس آیت کے ذریعے سے واضح طور پہ فرماتا ہے کہ اے لوگو بعید نہیں, یعنی بعید کہتے ہیں دور, دور نہیں ہے, پریشان نہیں ہو جاؤ کہ اللہ کبھی تمہارے ان لوگوں کے درمیان محبت ڈال دے گا جس سے آج تم دشمنی کر رہے ہو. یعنی یہ رشتوں کی دوری کی وجہ سے تم ایسے عجیب ایک تو حرکتیں کر رہے ہو, دوسرے یہ ہے کہ ان کی محبت کے نتیجے میں تمہارا یہ حال ہے کہ تم مطلب جو ہے اس مطلب ایمان کے تقاضوں کے تحت, اس ایمان کی محبت کے تحت تم ان کے گلوں پر چھریاں رکھ رہے ہو, ان کو تلوار سے مطلب جو ہے سیدھا کرنے کی کوشش کر رہے ہو, اور پھر مطلب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان دوریوں سے تمہارے دلوں میں خلش سی مطلب جو ہے پیدا ہو گئی ہے. اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ایک ہمت مطلب جو ہے دی جا رہی ہے, ایک ڈھارس دی جا رہی ہے, ایک مطلب جو ہے طاقت دی جا رہی ہے. یہ ہمیں وہ اب اندازہ, ہم مسلمان ہیں اس وجہ سے ہمیں اندازہ نہیں ہوتا, جو لوگ غیر مسلمین ہیں ان میں سے کوئی ایک فرد, دو فرد اس طرح سے گھروں سے مطلب جو ہے نکل کر اللہ کے راستے میں نکل کھڑا ہوتا ہے, جس کے پیچھے سارے رشتوں کو چھوڑ دینا پڑتا ہے, ساری مطلب محبتوں کو چھوڑ دینا پڑتا ہے, تو ان کی کیفیت کا اندازہ ہم لگا نہیں سکتے. اللہ رب العالمین اس آیت کے ذریعے سے ان لوگوں کو ہمت دے رہا ہے کہ تم پریشان
ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تمہارے وہی رشتے تمہارے قریب آئیں گے, تمہارے وہی رشتے تمہارے محبت میں انشاءاللہ تمہارے پاس مطلب جو ہے لوٹائے جائیں گے. تم تھوڑا صبر سے کام لو, تم تھوڑا برداشت سے کام لو. اللہ رب العالمین بڑی قدرت والا ہے, یعنی وہ جو دیکھتا ہے کیونکہ وہ غیب کا علم رکھنے والا ہے, آگے کیا ہونے والا ہے اللہ رب العالمین جاننے والا ہے. اس وجہ سے کہا گیا کہ قدرت مطلب اللہ تعالیٰ رکھنے والا ہے اور غفور الرحیم ہے. یہ آیت کے بعد مطلب لوگوں کو ہمت آئی تو ہم نے دیکھا کہ فتح مکہ ہوا. وہاں پر ہم نے دیکھا کہ وہ جو وہاں پہ رکے ہوئے تھے انہی کی کیفیات ہمیں بتائی جاتی ہیں کہ جو مطلب جو ہے رک گئے تھے پیچھے سے, وہی سارے کے سارے دین اسلام میں مطلب جو ہے ہمت کے ساتھ آ گئے اور ایمان افروز ہو گئے, اور انہوں نے جتنی مطلب جو ہے سختی کے ساتھ غیر مسلمین کے ساتھ کھڑے ہو کر جتنی سختیاں دکھائی تھیں, وہی سختیوں کے ساتھ ایمان میں داخل ہو کر انہوں نے کفار کے لیے سختیاں اختیار کی تھی. اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے ہمیں وضاحت کے ساتھ کہتا ہے. ذرا تاریخ کے پنوں کو کھول کر دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ فتح مکہ ہوا. فتح مکہ میں ہم نے دیکھا کہ جہاں مطلب جو ہے بڑے بڑے جو کافرین تھے, جسے مشرکین عرب کہا جاتا ہے, یہ بڑے بڑے سرداران جنگ بدر میں مطلب ختم ہو گئے تھے. انہی سرداروں کے گھروں سے جو بچ گئے تھے وہ بھی دار اسلام میں داخل ہو گئے, اور جو ان کے گھروں کے جو لوگ موجود تھے جن کے بچے وہ بھی دار اسلام میں داخل ہو گئے. جو سخت تھے وہ بھی آئے اور جو نرم تھے وہ مطلب جو ہے جوخ در جوخ اسلام میں داخل ہو گئے, اور اسلام کا نظام قائم ہو گیا. جو دوستیاں جو رشتہ داریاں جو دوریاں اختیار کر گئی تھی, سارے کے سارے حالات ٹھیک ہو گئے. ہم مثال کے طور پہ دیکھا جائے تو ابو جہل جو اتنا سخت قسم کا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا, ان کے گھر سے جو نکلا وہ ان کا بیٹا تھا جس کا نام کرامہ کہا جاتا ہے. وہ مطلب جو ہے بھاگ رہا تھا اس اسلام سے, مگر واپس مطلب جو ہے اسی مطلب جو ہے اسلام کی گود میں مطلب جو ہے گرا, اور اللہ کے راستے میں اپنی سارا کچھ لگا دیا. اس کی تاریخ مطلب جو ہے ہمیں سیرت کے پنوں میں ملتی ہے. پھر مطلب جو ہے اگر ہم دیکھا جائے تو ہندا, جس نے مطلب جو ہے کلیجہ اپنا چبا کر مطلب جو ہے اپنی سختی کا اظہار کیا تھا, وہی ہندا دار اسلام میں داخل ہو گئی. ابو سفیان جنہوں نے خود مطلب جو ہے فتنہ پرور مطلب جو ہے راستہ اختیار کر کے جنگ بدر کا مطلب جو ہے اعلان کر دیا تھا, وہاں وہی مطلب جو ہے یہ واپس مطلب دین اسلام میں داخل ہو گئی. اور ان کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو سفیان آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں ایمان لا چکا ہوں, اب میرے پاس آپ کے لیے 3 درخواستیں ہیں, اگر چاہیں تو اسے قبول کر لیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتائیے کیا آپ کی درخواستیں ہیں. اس وقت انہوں نے پہلی درخواست رکھی کہ میں جس طرح کفر کے میدان میں سختیوں کے ساتھ جنگیں لڑا ہوں, مجھے اجازت دیجئے کہ اسی سختیوں کے ساتھ میں اسلام میں داخل ہو کر جنگیں لڑوں اور میں کفر کے لیے بھاری بن جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخواست کو قبول کر لیا. دوسری درخواست کیا ہے, پوچھا گیا تو بتایا گیا کہ میرا بیٹا معاویہ ہے, اس کو اپنا منشی بنا لیجئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی حامی بھر لی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ میری تیسری درخواست ہے. کہا کیا ہے, کہا گیا کہ میری ایک عرب بیٹی ہے اور اس کا نام ہے حبیبہ, ان سے نکاح کر لیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخواست کو بھی قبول کر لیا. تو اس واقعے کے ذریعے سے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو بتانا چاہتا ہے کہ جو رشتے دور ہو گئے تھے وہ رشتے اپنے ازواج کی مطلب شکل میں بھی داخل ہونے لگے. جو رشتے دور ہو گئے تھے وہ ہماری خونی رشتوں میں شامل ہو کر پھر مطلب دوبارہ سے وہ محبت ہمارے درمیان عود آئی تھی. جو دوریاں ہو گئی تھی, جس میں کہا گیا کہ سہیل بن عامر کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اتنے سخت مطلب جو ہے تھے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو, کون تھے, ابو جندل کو مطلب جو ہے کیا کر دیا تھا, بند کر دیا تھا جانے کے لیے. وہی مطلب ابو جندل تھے جو صلح حدیبیہ ہو رہا تھا اس وقت یہ مطلب جو ہے وہاں پہ جاتے ہیں تو اس وقت انہیں واپس بھیج دیا جاتا ہے. وہ روٹتے پیٹتے ہوئے واپس آتے ہیں اور انہیں زنجیروں میں باندھ کر مطلب جو ہے قبیلے میں رکھا جاتا ہے. تو ایسے دور میں جب ہم نے دیکھا کہ ان کا بھائی مطلب جہاں پہلے عبداللہ مطلب ایمان لائے تھے, وہاں ساتھ میں حضرت جندل جو الگ الگ ہو گئے تھے وہ پھر دوبارہ سے مل گئے, انہیں اجازت مل گئی. پھر اللہ رب العالمین نے ان کے باپ سہیل بن عامر کو بھی مطلب جو ہے دار اسلام میں داخل کر دیا. پورے کے پورے خاندان جو مطلب الگ ہو گئے تھے, بکھرے ہوئے تھے,
اللہ رب العالمین نے پھر انہیں ملا دیا. اللہ رب العالمین انہیں ہمت دیتا ہے, طاقت دیتا ہے, کہتا ہے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العالمین راستے بہم پہنچاتا ہے. جب راستے صبر کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں, برداشت کی قوت کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ تمام ذرائع مطلب جو ہے آسانیوں کے ساتھ حل کر دیتا ہے, اور ان کے لیے پھر سے دوبارہ سے محبتیں پیدا کر دیتا ہے. صبر ضرورت ہے, برداشت ضرورت ہے, اور ہمت ضرورت ہے, اور استقامت ضرورت ہے. جب تک انسان اس پہ ثابت قدم نہ رہے تب تک وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ نصیحت اس آیت کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو کی گئی. بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے, جو آیت نمبر 8 میں ہے, اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے, اگر تمہیں اس بات سے نہیں روکتا, اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کا برتاؤ کرو جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ کی تھی اور تمہیں اپنے گھروں سے نہیں نکالا. اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یعنی یہاں پہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا. کیا وضاحت کی گئی؟ کہا گیا کہ وضاحت یہ ہے کہ ہم نے پہلے مطلب جو ہے آیت نمبر 3 کی طرف اگر ہم چلیں تو وہاں پہ تفصیل کے ساتھ بتایا گیا تھا کہ تم مطلب جو ہے ان کو دوستیاں تو ان کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤ گے, اور نہ مطلب جو ہے کیا کرو گے, ان سے دوستیوں کی گٹھ جوڑ کرو گے, کیونکہ تمہارے لیے یہ نقصان پہنچانے والے لوگ ہیں. کون لوگ ہیں؟ جو غیر مسلمین ہیں, ان کے تعلق سے کہا گیا. اب پھر وضاحت کے ساتھ دوسری مطلب جو ہے فقہی مسئلے کو یہاں پہ لایا گیا ہے. کیا کہا گیا کہ تمام کے تمام غیر مسلمین اور مشرکین تمہارے مطلب جو ہے جہاد کے یا تمہارے مطلب جو ہے ہاتھ سے انہیں روکنے کے مطلب جو ہے مد میں نہیں آتے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شر پسند ہوتے ہیں, اٹھتے ہیں اور پھر تمہارے لیے رکاوٹ کا سامان تیار کرتے ہیں, تمہارے لیے مشکلات لے آتے ہیں, تمہارے لیے آزمائشیں لے آتے ہیں, تمہارے لیے فتنہ پرور مطلب جو ہے کیفیت کے ساتھ وہ آگے بڑھتے ہیں, اور پھر مطلب جو ہے تمہارے لیے پریشانی کا معجب بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں سے تمہیں کہا گیا کہ تم جہاد کرو. یہاں وضاحت کی گئی ہے کہ ان کو روکنے کے لیے ہم نے لاسٹ مطلب آیت جو پچھلے کلاس میں فتنے کے تعلق سے دیکھا گیا تھا کہ جہاد کا حکم اس صورت میں ہے کیونکہ اللہ رب العالمین قتل و غارت گیری کو پسند نہیں کرتا. کسی کو مطلب جو ہے اپنی جان لینے کی کوئی اجازت نہیں دیتا, مگر جہاد اس وقت مطلب انسانوں پر مطلب فرض کر دیا گیا جب فتنہ مطلب جو ہے معاشرے کے اندر عروج پر ہو, اور اس فتنے کے ذریعے سے معاشرے کے اندر خلجان مطلب مبتلا ہو, تو اس صورت میں تمہیں مطلب جو ہے جہاد کے ذریعے سے ان فتنوں کو روکنے کی ضرورت ہے. اگر کوئی اتباع کر لے, اگر کوئی مان لے, تو اس وقت تمہیں ان پر ظلم ستم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب پھر اس میں یہاں پہ وضاحت کے ساتھ کہا گیا کہ تم مطلب جو ہے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو تمہاری مطلب پاس میں رہتا ہے, ان کے اپنے عقائد میں مطلب جو ہے فرق ضرور ہے, وہ دوسرے مطلب جو ہے خداؤں کی طرف مطلب جو ہے کیا کرتے ہیں, جھک جاتے ہیں, اس کی اتباع کرتے ہیں, مگر اس کے باوجود نہ تمہیں تکلیف دیتے ہیں, نہ تمہیں پریشان کرتے ہیں, نہ کہ کسی معاملے میں انہیں کوئی بھی مطلب آر نہیں ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. اسی وجہ سے وہ مطلب جو ہے سائیڈ میں بیٹھے والے اپنے مطلب جو ہے بازو مطلب جو ہے کھڑے ہونے والے لوگوں میں سے وہ شمار ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے سلسلے میں تمہیں ہاتھ اٹھانا, انہیں بھی اسی کیٹیگری میں شامل کر دینا, اور اس کی روح سے تمہیں مطلب جو ہے ایسا اجازت نہیں دی جاتی کہ ان کے لیے بھی ویسی ہی سختیاں اپنائی جائیں, ان کے ساتھ تعلقات کو خطا کر لیا جائے, ان کے ساتھ دوستیاں ختم کر لی جائیں, ان کے ساتھ کوئی مطلب معاملات نہ کیا جائے. ایسی اللہ رب العالمین کوئی مطلب جو ہے اجازت نہیں دیتا. وہ بھی انسانیت کے دائرے میں آتے ہیں, ان کے ساتھ مختلف طریقے سے روابط کا قائم رکھنا اللہ رب العالمین جائز قرار دیتا ہے اور تمہیں کرنے کی تاکید فرماتا ہے. اس کی طرف یہاں پہ اشارہ کیا گیا ہے. اب کیونکہ یہ آیت کے اندر بڑی تفصیلات موجود نہیں ہیں, احادیث کریمہ کے ذریعے سے اور واقعات کے ذریعے سے دیکھنا شرط اول ہے کہ میرے اور آپ پر اللہ رب العالمین نے کیا مطلب جو ہے وہ حقوق جو ایسے غیر مسلمین کے تعلق سے ہے ان کے تعلق سے بیان کیے گئے ہیں. ہمیں پہلے مطلب جو ہے غور و فکر کے ساتھ اس پر مطلب جم جانا چاہیے کہ ان لوگوں کے ساتھ مطلب جو ہے فتنے کو روکنے کے لیے کھڑے ہونے کی اجازت ہے, اور ان لوگوں کے خلاف مطلب تلوار اٹھانے کی اجازت ہے, ان لوگوں کے خلاف مطلب جو ہے نبر آزما ہونے کی اجازت ہے جو انحراف کرنے والے ایسے لوگ ہیں جو فتنہ پرور لوگ ہیں. ہاں, اگر وہ اپنے عقائد کے ساتھ اسی اسلامی دارالسلام کے اندر رہتے ہوئے بھی اگر وہ مطلب جو ہے کوئی شرارت نہیں کرتے, کوئی تکلیف نہیں دیتے, صرف اپنے عقائد پر جم کر رہ جاتے ہیں, تو
تو ایسے لوگوں کے تعلق سے کہا گیا کہ تم ان کے ساتھ تمام مطلب روابط جو ابھی آپ کے سامنے احادیث کریمہ کے ذریعے سے آئیں گی، ان تمام مطلب جو ہے روابط کے ساتھ تعلقات رکھنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے. ہاں البتہ مطلب جو ہے تم ان کے ساتھ مطلب کیا کرو گے، اٹھ کھڑے ہوگے، ان کو روکنے کی کوشش کرو گے، بزور ہو یا زبان سے ہو یا پھر مطلب جو ہے کسی مصالحت کے تحت ہو، تم ان کو روکنے کی ضرور کوشش کرو گے جو فتنہ مطلب پیدا کرنے والے لوگ ہیں اور جو تمہارے خلاف مطلب کھڑے ہو کر تو باقاعدہ مطلب علی الاعلان جنگ کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے سلسلے میں کہا گیا کہ تم ان کی طرف مطلب جو ہے تلوار اٹھاؤ گے یا انہیں روکنے کی کوشش کرو گے. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث کریمہ ہیں اس کے ذریعے سے بہت ساری مطلب باتیں ہمارے سامنے آتے ہیں کہ ان غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات کو قائم رکھنے میں کیا کیا مطلب جو ہے معاملات طے کرنے چاہیے. جو غیر مسلمین ہمارے آس پڑوس میں رہتے ہیں، جیسے مثلا ہم ہندوستانی ہیں، ہمارے اطراف میں بے شمار مطلب غیر مسلمین رہتے ہیں، ان کے ساتھ ہم اسکول پڑھتے ہیں، ہم ان کے ساتھ کالجز پڑھتے ہیں، ہم ان کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ پاس پڑوس میں رہتے ہیں، ہم ان کے ساتھ مختلف شادی بیاہ کا معاملہ ہو یا زندگی کی مختلف سرگرمیاں ہوں، ان کے ساتھ ہمارا ملن جلن، ہمارا آمنا سامنا، ہمارا مطلب جو ہے ایک دوسرے سے روابط لازماً ہوتی ہیں. ایسے صورت میں جو حقوق ماں ہے اس کی تفصیلات مطلب آج جاننے کی کوشش کریں گے. پہلی مطلب جو ہے دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیمار کا جو حق ہے، کہا گیا کہ بیمار کا حق لازماً مطلب جو ہے وہ بیمار چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو، اس کے لیے عیادت کرنا اسے جائز قرار دیا گیا کیونکہ وہ ہمارے پڑوس میں ہوتے ہیں، ہمارے روابط میں ہوتے ہیں. اس کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ اللہ جل و جلال قیامت کے دن ایک آدمی سے کہے گا، اے آدم کے بیٹے میں بیمار پڑا ہوا تھا، تو نے میری عیادت کو نہیں آیا. وہ کہے گا کہ اے میرے رب کیسی تیری عیادت کو آتا، تو اللہ رب العالمین ہے، بیمار پڑنا تو تیری شان کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں تجھے معلوم نہیں ہے کہ میں فلاں بندہ بیمار پڑا ہوا تھا پر تو نے اس کی عیادت کو نہیں گیا، اور تجھے معلوم نہ تھا کہ اگر تو اس کی عیادت کو جاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا. یعنی اس حدیث مبارکہ کے ذریعے سے وضاحت کی گئی، اس میں کوئی مسلم غیر مسلم کی کوئی مطلب جو ہے فرق نہیں رکھا گیا کہ اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کی عیادت کرنا مطلب جو ہے ہر مطلب جو ہے انسان پر مطلب کیا کہا گیا کہ فرض قرار دیا گیا کہ تم آپس میں تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے یہی اہم ترین مطلب جو ہے کام ہے اور یہی بہترین تعلق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جانچا جائے تو آپ نے دیکھا کہ اس مطلب جو ہے مکے کی وادی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ یہودن عورت تھی جو آپ پر کچرا پھینکا کرتی تھی اور وہ روزانہ پھینکتی تھی، تکلیف دیتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تکلیف ہوتی تھی. لگاتار 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچرا نہ پھینکا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے کہ وہ عورت کہاں چلی گئی ہے. معلوم ہوا کہ وہ عورت بیمار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود مطلب جو ہے چل کر اس کے گھر گئے اور اس کی عیادت کی. وہ خود عورت ڈر گئی تھی کہ پتہ نہیں اب میں بیمار ہوں اور یہ مطلب جو ہے زوراور ہے مجھ پر ظلم مطلب جو ہے کرنے کے لیے یا بدلہ لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی عیادت کی، جب ان کا پرسہ لیا تو پھر مطلب جو ہے اس وقت وہ عورت مطلب پکار اٹھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اور اللہ رب العالمین اپنی آیت کے ذریعے سے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی احادیث کریمہ کے ذریعے سے کہا گیا یہ ہے اخلاق انسانیت. اس کا اختیار کرنا مطلب جو ہے شرط اول ہے. اسی سے محبتیں جنم لیتی ہیں، اسی سے تعلقات مضبوط ہوتے ہیں اور اسی کے ذریعے سے اسلام پھیلنے میں امید مطلب کی جا سکتی ہے کہ تم ان کے دلوں تک رسائی حاصل کر سکو. اس کے لیے واضح طور پہ کہا گیا کہ تم عیادت کرو گے. دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مریض کی عیادت کرو، بھوکے کو کھانا کھلاؤ اور قیدی کی رہائی کا انتظام کرو. یعنی وضاحت کے ساتھ کہا گیا کہ اس میں کوئی تفریق نہیں ہے کہ وہ مسلم ہے غیر مسلم ہے کچھ بھی ہے، اس کی مدد کے لیے کھڑے ہو جانا. چاہے وہ مریض ہے تو عیادت کرے، اگر وہ بھوکا ہے تو اسے کھانا کھلائے، اور اگر مطلب جو ہے وہ قید کی رہائی چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ رہائی بھی اسے میسر کرنے میں ہم مطلب جو ہے آگے بڑھ کر اس کی مدد کرنا چاہیے. اس میں تفریق، اس میں فرق اور اس میں مطلب دوریاں تمہارے لیے نقصان دہ اور تمہارے لیے جواب طلبی کا باعث قرار دی جاتی ہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر شہریوں کے تعلق سے جو حق حقوق بتائے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلامی نظام میں کسی غیر مسلم شہری پر جس کی جان مال آبرو کی حفاظت کا مسلمانوں نے معاہدہ کیا ہے، جو شخص ظلم کرے گا یا اس
اس کی حق مارے گا یا اس پر طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالے گا یا غیر مسلم شہری کی کوئی چیز بلا اس کی اجازت کے اس کی رضامندی کے لیے لے گا تو پھر خدا کی عدالت میں دائرہ ہونے والے مقدمے میں اس غیر مسلم شہری کی طرف سے وکیل میں بنوں گا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مطلب سختی کے ساتھ کہا کہ جہاں جان مال اور عزت اور آبرو کی حفاظت کا معاملہ ہو تو تمہیں اس کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جانا چاہیے. اس کے لیے تمہیں مطلب جو ہے اپنا سب کچھ قربان کر کے اس کی مدد کرنی چاہیے. تم اس کی بغیر اجازت کے کوئی چیز استعمال نہیں کر سکتے اور طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈال سکتے. اگر وہ تمہارا غلام ہے اور تمہارے انڈر میں ہے اور تمہارے پڑوس میں ہے تم اسے ستا نہیں سکتے. اگر ایسا کرو گے تو قیامت کے دن جو مقدمہ ہوگا اس مقدمے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں خود یہ مقدمہ لڑوں گا اور تمہارے خلاف اسے مطلب تمہاری پکڑ کروں گا اور تمہیں مطلب جو ہے جواب طلبی کے لیے کٹہرے میں کھڑا کر دوں گا. یعنی وضاحت کے ساتھ کہا گیا کہ غیر مسلمین کے ساتھ تعلقات میں کوئی مطلب کمی نہیں ہونی چاہیے. انہیں مطلب جو ہے آگے بڑھ کر مطلب جو ہے انہیں اپنے گلے لگانے کی ضرورت ہے. اپنے اخلاقیات سے انہیں اپنا گرویدہ بنانے کی ضرورت ہے اور اسلام کا صحیح عکس ان لوگوں کے سامنے بتانے کی ضرورت ہے. احادیث کریمہ اور یہ آیت مجھے اور آپ کو بتاتی ہے. پھر اگر ہم آگے بڑھ کر دیکھے جائیں تو وہاں ہم نے دیکھا کہ کئی ایسے لوگ ہیں جو ہم نہیں ہیں, اللہ کا شکر و احسان, مگر کوئی ایسے بہت سارے جو ہم مشرکین عرب میں بھی دیکھا کہ بہت سارے ایسے تھے جن کے مطلب جو ہے بچے دار اسلام میں داخل ہو گئے تھے اور ان کا یہ حال تھا کہ ان کے ماں باپ مطلب پیچھے مشرکین میں شمار تھے. آج بھی کئی ایسے گھرانے ہیں جو کئی مسلم مطلب جو ہے نو مسلم جو نوجوان لوگ ہیں جو دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں, ان کے پیچھے ان کی مائیں ان کے باپ مطلب جو ہے غیر مسلمین ہیں. تو کیا ان کے ساتھ تعلقات ختم ہو جاتے ہیں؟ کیا ان کے ساتھ مطلب جو ہے رواداری رکھنا, صلاح رحمی کرنا, کہ کیا اسلام ہمیں مطلب جو ہے یہ سکھاتا ہے؟ تو اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ اس کی مطلب جو ہے تفہیم کی ہے اور اس کی بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا ہے. ہم نے دیکھا کہ غیر مسلمین ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے تعلق سے ہم نے واقعے کی شکل میں دیکھا. اور جب پہلے آیت کو دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین وضاحت کے ساتھ سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 اور 15 میں وضاحت کے ساتھ اس کی تفصیل بیان کرتا ہے. فرمایا گیا کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی تاکید کی ہے. اس کے ماں کو کمزور پر کمزوری اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور 2 سال کا دودھ چھڑانے میں اسے لگے, اس لیے کہ ہم نے اسے وصیت کی تھی کہ تم میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی, میری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے. اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالے کہ تو میرے ساتھ شرک کرے, اس کا تجھے علم نہیں ہے تو اس کی بات نہ مان اور اس کے ساتھ معروف کے ساتھ کے مطابق اپنا اچھا برتاؤ رکھ. یعنی ان آیتوں کے ذریعے سے وضاحت کے ساتھ ہمیں علم دیا گیا. کیا کہا گیا؟ کہا گیا کہ دیکھو سب سے پہلے یہ ہے کہ ماں باپ تو ماں باپ ہوتے ہیں, چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلمین ہو. ان کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ رکھنا, ان کی تعظیم کرنا, ان کی عزت کرنا, ان کی بات ماننا, انہیں اف تک نہ کہنا, یہ تمام باتیں مطلب جو ہے اس میں مسلم غیر مسلم کی کوئی قید نہیں ہے. ان کو اسی طرح رکھا جائے گا, ان کی تعظیم کی جائے گی, ان کا سب کچھ مطلب عزت جو دینا ہے, ان کا نان نفقے کی جو ذمہ داری اٹھانا ہے, یہ بالکل اسی مصداق میں ہوگا. اس میں کوئی کمی بیشی نہیں آئے گی. اسلام مجھے اور آپ کو تعلیم دیتا ہے. البتہ یہ ضرور تاکید کرتا ہے کہ اگر تیرے ماں باپ اگر ہے اور وہ تجھے شرک کی دعوت دیتے ہیں تو تمہیں کوئی اجازت نہیں ہے کہ تم ان کی بات مانو اور اس کے مطابق اپنے عقائد کو, اپنی زندگی کو اور اپنے مطلب جو ہے پلان کو اور اپنی ترجیحات میں تبدیلی پیدا کرو. بلکہ تمہیں مطلب تلقین کی جاتی ہے کہ جب اگر کوئی تمہیں کہے کہ وہ تو شرک کرے تو تم ان کو نہیں ماننا چاہیے. اس وقت اللہ رب العالمین تمہیں انکار کی اجازت دیتا ہے, نافرمانی کی اجازت دیتا ہے اور تمہیں منہ پھیرنے کی اجازت دیتا ہے, مگر صلاح رحمی کے تعلق سے کوئی مطلب جو ہے کوئی دوسری بات نہیں ہے. بلکہ اس کے سلسلے میں مواخذہ ہوگا, پکڑ ہوگی اور بالکل تمہیں کیا کرنا چاہیے, ان کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے. اس کے سلسلے میں علامہ قرطبی مطلب جو ہے اس کی تفصیلات میں بیان کرتے ہیں کہ کافر ماں باپ کے ساتھ مال کے ذریعے سے مکمل حد تک صلاح رحمی کی جائے. اگر وہ محتاج ہوں اور ان کے ساتھ گفتگو میں ملاطفت برتنی جائے اور اسلام کی طرف نرمی سے انہیں دعوت دی جائے, اس کی اجازت دی جاتی ہے اور اس کے لیے سختی مطلب جو ہے کی جاتی ہے. یعنی یہاں بہت وضاحت کے ساتھ مطلب فقہی علماء کرام مطلب بات بتاتے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ان کے ساتھ مطلب جو معاملات اسلام مطلب جو ہے جو مسلم ماں باپ کے لیے کرتا ہے بالکل غیر
مسلمین کے لیے اس سلسلے میں بھی یہی رائے رکھتا ہے. اس کی مطلب مثال ہمیں حضرت اسماء رضی اللہ عنہ سے ملتی ہے. حضرت اسماء رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں. ان کی مطلب جو ہے جو ماں ہے وہ قتیلہ مطلب کے نام سے مطلب جانی جاتی ہیں. ان کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ یہ مطلب جو ہے اسلام نہیں لائی تھی, آپ مطلب جو ہے ایمان لے آئیں اور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئیں. مگر محبتیں تو ختم نہیں ہوتی, ان خونی رشتوں کو ختم نہیں کیا جا سکتا. محبتیں اپنے عروج پر تھیں. ماں مطلب جو ہے ذری سہولتیں, صلح حدیبیہ ہو گیا تو انہوں نے دیکھا کہ راستے مطلب آسان ہو گئے ہیں, تو وہ اپنے ساتھ مطلب جو ہے کچھ چیزیں تحفتاً مطلب جو ہے لے جا کر گئی, جس میں کھوا تھا, پنیر تھا اور مکھن تھا. یہ لیے ہوئے اپنی بیٹی کے پاس پہنچی. جب وہاں پہ گئی تو حضرت اسماء کے پاس پہنچی تو حضرت اسماء رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئی کہ میری ماں آئی ہیں. تو انہوں نے سوچا کہ اب یہ غیر مسلم ہے تو اس وجہ سے مطلب جو ہے میرا ان کا تعلق ختم ہے, اس وجہ سے انہوں نے باہر ہی روک دیا. اور پھر مطلب جو ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے وضاحت دریافت کی کہ کیا میری ماں آئی ہیں تو کیا میں ان کے ساتھ ملاقات کر سکتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب جو ہے ارشاد فرمایا کہ اپنی ماں کے ساتھ صلاح رحمی کرو, جاؤ تم ان کے ساتھ صلاح رحمی کرو. تو پھر مطلب جو ہے وہ گئی اور انہیں اپنے گھر تشریف لے آئی اور انہیں کھانا کھلایا, انہیں بٹھائی. جب پھر وہ جانے لگیں تو اس وقت وہ اپنے جو ماں تھی وہ اپنی بیٹی کے لیے جو تحفے میں بتائی کہ کھوا, پنیر اور مکھن دیے بھی آئی تھی وہ دینے لگی. حضرت اسماء رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ یہ بھی غلط کام ہے کیونکہ وہ غیر مسلم ہے, اور پھر مطلب جو ہے ان کی کوئی تحفتاً چیز لینا میرے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے. انہوں نے اسے روک دیا. پھر مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وضاحت کے لیے آئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تحفہ قبول کرنے سے جو انکار کیا تھا ان کو کہا گیا کہ اسماء جاؤ وہ ان کا تحفہ قبول کرے اور اپنے گھر میں آنے دے. یعنی وضاحت کے ساتھ کہہ دیا گیا کہ جو تحفے ہیں تحفے قبول کیے جا سکتے ہیں, اور پھر مطلب جو ہے کہا گیا کہ ان کے ساتھ صلح رحمی کی جا سکتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی یہ دیکھا گیا کہ ان کی مطلب جو ہے جو ماں تھی جنہوں نے دودھ پلایا تھا, حضرت صوبیہ کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ وہ اسلام ابھی نہیں لائے آئی تھی. اس وقت جنگ کے کچھ مال غنیمت تقسیم کیا جا رہا تھا. وہ مطلب آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے. جیسے ہی انہوں نے انہیں آتے ہوئے دیکھا آپ اٹھ کھڑے ہوئے, تعظیم اور عزت سے ان کا استقبال کیا اور اپنا جو امامہ تھا وہ نیچے بچھا کر انہیں بیٹھنے کے لیے انہیں صاف کیا اور اس پہ بٹھایا. صحابہ کرام پریشان تھے کہ یہ کون عورت ہے, پوچھنے پر معلوم ہوا کہ وہ ان کی ماں تھیں. تو پھر اس کے بعد ان سے پوچھا گیا کہ یہ غیر مسلم اور آپ اپنا امامہ بچھا کر وہاں بٹھا رہے ہیں. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضاحت کی تھی کہ وہ میری ماں ہے اور صلاح رحمی کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے, میں اس کی پاسداری کرتا ہوں. تو اس سے جو وضاحت ملتی ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم ماں باپ ہیں تو ان کے ساتھ صلاح رحمی کی جا سکتی ہے, تحفے تحائف لیے جا سکتے ہیں. غیر مسلمین کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ وہ بھی ہمارے مطلب جو ہے انسانیت کے اعتبار سے ہمارے بھائی ہیں. اس کے بعد مطلب ہم تفصیل دیکھا جائے تو آتے ہیں غیر مسلمین رشتہ داروں کے تعلق سے ہمارے معاملات کیا ہیں. قرآن مجید سورہ نساء آیت نمبر 33 میں اللہ رب العالمین وضاحت کرتا ہے. فرمایا گیا کہ ہم نے ہر ایک کے لیے جو کچھ والدین اور قرابت دار چھوڑ جائیں ان کے وارث مقرر کر دیے ہیں. یعنی رشتہ داروں کے تعلق سے بھی کہا گیا کہ رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کی جہاں مطلب حق ہے وہ بھی مطلب قطع تعلق کرنے سے منع کیا گیا ہے. تو ہم قطع تعلق نہیں کریں گے, ان سے بھی روابط رکھیں گے. جیسے حدود کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ہمیں مطلب کہا ہے ان حدود کی پاسداری کرتے ہوئے اور اسلام کی پاسداری کرتے ہوئے ان کے ساتھ روابط رکھنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اب یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا مطلب جو ہے جو ہم ہیں اب مسلمان ہو گئے ہیں تو ایسی صورت میں ہمارے مطلب جو ہے انتقال کے بعد کیا وراثت مطلب جو ہے غیر مسلمین کے ساتھ بھی مطلب شریک ہو سکتی ہے یا پھر مسلمانوں ہی میں مطلب جو ہے ہمیں تقسیم کرنا چاہیے. ایک بڑا سوال ہے اور یہ بڑے سوال کا جواب مطلب جو ہے ہمیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے ذریعے سے ہمارے اس خلجان کو, پریشانی کو, ٹینشن کو دور کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان نہ تو کافر کا اور نہ کافر مسلمان کا وارث ہوگا. کہا گیا کہ تمہاری وراثت جو ہوگی وہ مسلمانوں ہی میں تقسیم ہوگی. کافروں کی وراثت تمہارے اندر اور تمہاری وراثت کافروں کے اندر, چاہے وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو, مگر اس کے لیے کوئی مطلب جو ہے اجازت نہیں ہے. تو مطلب جو ہے وراثت انہی کے درمیان تقسیم ہوگی. اس کا اہم مطلب جو ہے فقہی مسئلہ بتایا گیا. البتہ تعلقات کے سلسلے میں کہا گیا کہ تعلقات رکھنے میں حدود اور پاسداری کے ساتھ رکھنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے بلکہ تمہیں رکھنا چاہیے. اس کے بعد ہم مطلب جو ہے آگے بڑھ کے دیکھیں گے تو اس میں وضاحت کے ساتھ ہمارے سامنے آیا کہ
حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ اس کے سلسلے میں بیان کرتے ہیں کہ ہاں اس کی اجازت ہے کہ کوئی قرابت دار جس کا دین تمہارا دین نہ ہو اور تم اس کے لیے وصیت کرو، وہ رشتے کے لحاظ سے تمہارا ولی ہے، دین کے لحاظ سے ولی نہیں ہے۔ یہاں ایک دوسرا فقہی مسئلہ بھی بیان کیا گیا، کیونکہ رشتہ دار ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ محبت اور قرابت لازماً مطلب قرار ہوتی ہے، اور یہ انسانی فطرت ہے جو انسانوں کے درمیان ہوتا ہے۔ یہاں کہا گیا کہ وراثت کے اعتبار سے ان کے درمیان کوئی مطلب جو ہے حق نہیں ہے، مسلمان کا اور کافر کے وراثت میں مطلب حصے دار بنے گا۔ دوسرا کہا گیا کہ ظاہری بات ہے جب یہ محبت ہوگی تو کیا مطلب جو ہے انسانوں کو، مسلمانوں کو اجازت ہے کہ وہ مطلب جو ہے اپنی وراثت میں سے کچھ حصہ انعام کے طور پر، کچھ حصہ مطلب جو ہے وصیت کے طور پر، کچھ حصہ مطلب جو ہے اپنی طرف سے وہ انہیں دے دیں، تو کیا مطلب جو ہے اس کی اجازت ہے؟ اس کے سلسلے میں کہا گیا کہ ہاں اجازت ہے، اس کے لیے دیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے مطلب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں عبداللہ بن مروان نے حضرت مجاہد سے پوچھا کہ میرا ایک مشرک رشتہ دار میرا مقروض ہے، کیا ایک قرض میں چھوڑ دوں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں چھوڑ دو، اس کے لیے صلاح رحمی کرو۔ یعنی کہا گیا کہ تمہارے پاس اگر کوئی ایسی اجازت کے لیے آئے تو تم مطلب جو ہے کر سکتے ہو، وصیت کے اعتبار سے انہیں مطلب جو ہے کچھ چیزیں بھی دے سکتے ہو۔ ایک کرامہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت یہ بھی نقل کی جاتی ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ مطلب جو ہے کیا تھی، یہودی گھرانوں سے آئی بھی تھی۔ کہا گیا کہ انہوں نے اپنا ایک مکان حضرت معاویہ کو 1 لاکھ میں فروخت کیا۔ انہوں نے عزیر سے جو یہودی تھا کہا کہ اگر تم اسلام لے آؤ گے تو میرے وارث ہو جاؤ گے، لیکن انہوں نے اس کی بات نہیں مانی۔ پھر انہوں نے ان کے نام وصیت کر دی، یعنی بعض لوگوں کے بیان کے مطابق وصیت 30,000 کی تھی، یعنی اس میں لمیٹیشن، یعنی 1/3 کا جہاں پہ وراثت کے تعلق سے حکم دیا گیا ہے کہ اس کی وصیت کی جا سکتی ہے، کسی کو انعام کے طور پر مطلب جو ہے اسے بخشا جا سکتا ہے، اس وراثت کے تعلق سے یہاں اس مد کو بھی بیان کر دیا گیا کہ وہ اپنے غیر مسلمین کے تعلق سے کہ اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے بھائی بہنوں اور اپنے ماں باپ کے لیے وہ مطلب وصیت کر کے جائیں تو کوئی مضاحقہ نہیں ہے، اسے دیا جا سکتا ہے، اسے مطلب جو ہے اپنے طور پر دینے میں کوئی مضاحقہ نہیں ہے۔